قصص الانبیاء میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر، انسانوں پر اور پرندوں پر حکومت دی تھی۔ وہ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لشکر پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہدہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ علامہ صاحب کتنا ہی بڑا لشکر ہوگا، ان کی نگاہ جاتی ہے اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک ہدہد جو ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ غصہ کرتے ہیں، پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہدہد کے پاس کوئی ریشنل ریزن موجود ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی لاجیکل ریزننگ نہ ہوئی، اس کی ایبسنس کی، تو اس کو سزا ملے گی۔ ہدہد آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آ کر کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ اب ایسی کون سی جگہ ہوگی جس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں ہے؟ جنات پر بھی ان کی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، انسانوں پر بھی حکومت ہے، لیکن ایسی کون سی جگہ ہو گئی؟ کہتے ہیں میں سبا یمن سے ہو کر آیا ہوں۔ وہاں کا ماجرا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عورت ہے ملکہ بلقیس، اس کو خدا تعالیٰ نے نہایت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، بہت زیادہ نعمتوں سے، اس کی حکومت بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خدا کے منکر ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ آگ، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب ہدہد نے یہ واقعہ، یہ ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ کیا تو ہم ان کو پہلے ایک دفعہ پیغام بھیج دیں، ایک خط لیتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور بھجواتے ہیں کہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنی جو خدا سے آپ انکاری ہوئے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو مانیں، اگر نہ مانا تو پھر تو دوسرے راستے بھی موجود ہیں۔ اب وہ ملکہ کیا کرتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے خط آیا ہے، دربار میں اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں ایک یہ خط تو بھیجا ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ خط کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا خوبصورتی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بتا دیا اپنی بات کے آغاز سے پہلے ہی کہ ہم تو بھائی خدا کے ماننے والے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو جو ان کے بشیر ہیں وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حملہ کر ڈالیں، آپ کی بھی بہت بڑی طاقت ہے، اب ہوگی جنگ۔ لیکن وہ سوچنے کی ہے، وہ سوچتی کہ نہیں، ایسا کرنے سے پہلے کچھ اور کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے ان کو تحائف بھجواؤ، چیک کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام ہو یا کوئی بھی ہو، انسان کی فطرت جو ہے اس میں لالچ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھجواؤ تو تحفے تحائف بھجواؤ۔ اچھا خاصا بڑا لشکر جو ہے وہ تحفے تحائف لے کے وہاں پہ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ اے ملکہ بلقیس، تم ایسی کیا ہی چیز مجھے تحفے میں دے سکتے ہو جو کہ خدا تعالیٰ نے اب تک مجھے عطا نہیں کی۔ علامہ صاحب کیا ہی ظرف تھا ان لوگوں کا۔ خیر، ملکہ اب سوچنے پہ مجبور ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ جنگ کا مشورہ تھا وہ اس نے چھوڑ دیا تھا، ملکہ چونکہ عقل مند تھی، تحفے تحائف بھجوائے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس موڑ دیے تھے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو کہ اس کا جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا، جس پہ وہ بہت زیادہ فخر کرتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے، اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آؤ، کیا ہی ایسا ہو جائے۔ تو جنات کے سردار جو ہیں وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جب تک یہ محفل سماعت ہوگی تب تک، اس ٹائم تک میں جو ان کا تخت ہے وہ لا کے یہاں پہ رکھ دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی جواب دینے ہی والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ایک اور بزرگ وہ کہتے ہیں آپ آنکھ تو جھپکیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے چونکہ میں خدا کا ورد کرتا ہوں میں یہاں پہ لا کے تخت رکھ دوں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ملکہ بلقیس چل کر جب ان کے محل میں آتی ہے، اس محفل میں آتی ہے، تو دیکھتی ہے میرا وہ عالی شان اتنا بڑا تخت جو ہے وہ تو یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ادھر گئی میری حکومت، کدھر گئی میری ملکیت، کدھر گئی میری شان و بلبلہ، سب کچھ تو ختم ہو گیا، وہ میرا تخت ہی اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس دوران میں،
بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ نا شیش لگے ہوئے تھے محل میں. علامہ صاحب شیش نیچے لگے ہوئے تھے جس کی ریفلیکشن نظر آ رہی تھی, اور وہ ریفلیکشن اس اعتبار سے تھی کہ ملکہ بلقیس کو لگا کہ یہ سارا پانی ہے. انہوں نے پانی سے بچنے کے لیے اپنی جو اٹھایا کپڑوں کو ایسے کر کے اٹھایا کہ پانی میں پیر نہ پڑ جائیں, تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں, یہ تو شیشہ ہے, پانی نہیں ہے, اس کو نیچے کرو. جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا, وہ اتنی زیادہ ہیلپ لیس وہاں پہ رہ گئی, اور اتنی بڑی محفل میں, تو اس نے کہا اللہ کا نام ہی قبول کر لیں تو بہتر ہو. یہ تھی شان حضرت سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت 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 خوب اسماعیل, بہت شکریہ.